فرمایا میں ان میں موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے مرتے بھی رہیں گے، تو مرنے والے اوروں کے لیے جگہ چھوڑتے رہیں گے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو زمین کو میں نے کیسا بنایا ہے کہ زندہ بھی اس میں رہ رہے ہیں اور مردہ بھی اسی میں ہے، نیچے مردہ اوپر زندہ۔ تو فرشتوں نے آگے سوال کیا کہ یا اللہ، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے مر جانا ہے تو کون دیوانہ ہوگا جو دنیا کا کام کرے گا اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ آپ کو پتہ ہے آپ یہاں 1 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے قاری صاحب یہ سارا یہاں قالین بچھاؤ، یہاں گاؤ تکیے لگاؤ، اور ادھر ہمارے لیے اے سی باہر بھی لگاؤ۔ اب کہیں گے آپ یہ جو گجران والی کی جماعت آئی ہے یہ کہے گی کہ یہاں ہمارے لیے سارے انتظامات مکمل کرو۔ تو یہ سوال تھا فرشتوں کا کہ یا اللہ پھر کون ہوگا جو اس کے لیے محنت کرے گا؟ پرائی چیز پر تو کوئی بھی محنت نہیں کرتا، تو جو چیز چھوڑ جانی ہو 4 دن ہاتھ میں ہونی اور پھر پرائے لے جائیں گے تو وہ پھر دنیا کا کام کیسے کریں گے؟ پھر انہیں دنیا اچھی کیسے لگے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انشئ فیہم العمل، میں ان میں عمل پیدا کروں گا۔ عمل الف سے وہ کیا تھا؟ لمبی امیدیں، لمبے منصوبے۔ 70 سال گزر گئے بازار میں بیٹھے ہوئے، ابھی 70 سال کے اگلے منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ اپنی جو طبیعی عمر ہے وہ ختم کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، 70 سال گزر گئے پھر اگلے 70 کے اور منصوبے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں امید پیدا کروں گا، اسی کے ڈور میں بندھے ہوئے کھنچتے رہیں گے کھنچتے رہیں گے کھنچتے رہیں گے۔ یہ تو آگے حدیث قدسی۔ اب اللہ کے رسول کا ایک فرمان اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی، سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت پر ڈر ہے، جو ہمارے لحاظ سے تو آپ کو کہنا چاہیے فقر کا ہے، ذلت کا ہے، فاقے کا ہے، بھوک کا ہے، سوال کا ہے، جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو موضوع بنا کر آج بات بھی کرتے ہیں، کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ تو اخوف ما اتخوف، یہ 3 لفظ ایسے ہیں بلکہ 4، ان اخوف ما اتخوف، کہ ان میں جس طاقت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اتنے طاقتور الفاظ میں اردو میں ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ وہ میں لا کر بیلنس کر کے ترجمہ کر سکوں، لہذا جو میرے ذہن میں حاضر ہے میں وہی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت پر ڈر ہے اور شدید ڈر ہے وہ کیا ہے؟ الہوى وطول الامل۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ خواہش کے غلام ہو جائیں گے اور لمبی لمبی امیدوں کے گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اما الہوى فیصد عن الحق، جب یہ خواہش کے غلام بنیں گے تو حق کو پرزے اڑا دیں گے، حق کو ٹھکرا دیں گے، روک دے گا، خواہش کی غلامی ان کو حق سے روک دے گی۔ صد بڑا سخت لفظ ہے، میں یہ صد ہے، اب آپ اس کو ٹکر ماریں تو کیا ہوگا؟ اپنے سر پھوٹے گا نا، اور یہاں کوئی ایسے ہی گھاس بھونس کا کوئی رکاوٹ اس کو ٹکر مارے تو پار نکل جائے، لیکن اس کو تو کوئی پہلوان بھی ٹکر مارے گا تو اپنے ہی سر پھوڑے گا، یہ تو برمے کے سوا نہیں ٹوٹ سکتی۔ تو جب آدمی خواہش کا غلام ہوتا ہے
تو وہ حق اور اس کے درمیان خواہش ایسے کھڑی ہو جاتی جیسے یہ دیوار. یہ دروازہ بھی دیوار ہے, اس کو کوئی مضبوط آدمی یوں موقع مارے وہ توڑے گا. تو اس کو صد نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا سد سکندری, سد سکندری, وہ تو دیوار ہی ہے. تو سد سکندری کیوں کہتے ہیں؟ جالنا کیا ہے کہ مجھے اجعل بینکم کیا بینہم سدا, کہا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دیتا ہوں. سد وہ دیوار جو آسانی سے ٹوٹ نہ سکے, جہاں سر تو پھوٹیں پر دیوار نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی آپ تعبیر سنیں کہ جب یہ میری امت کے تاجر, زمیندار, حکمران, مرد, عورتیں, امیر, غریب, 14ویں صدی کے, 20ویں صدی کے, جب یہ خواہش کے غلام ہوں گے تو کیا ہوگا کہ خواہش ان کے اور حق کے درمیان ایسی سد سکندری بن جائے گی کہ یہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے. لہذا وہ دین ویسے چھوڑ دیں گے جیسے آج لوگ گناہ چھوڑتے ہیں, دین چھوڑ دیں گے. اور بڑا آسان عذر ہوگا, اور یہ کمزور ہیں کیا کریں. وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کمزور ہیں کیا کریں, کمزور ہیں کیا کریں. یہ عذر بھی کبھی قابل قبول ہے کہ جی کمزور ہے, کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ سارے وہ شیطان ان کو لا کر سبق پڑھائے گا کہ ان کی خواہش کو مزید آگے طاقت پہنچاتے چلیں. دوسرا کیا ہوگا, وہ اما طول العمل, جب خواہش کے غلام ہوں گے تو حق چھوڑ جائیں گے. وہ اما طول العمل, اور جب یہ لمبے لمبے منصوبے سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا, فینسل الآخرہ, تو یہ لمبی امیدیں باندھنا ان کی آخرت انہیں بھلا دے گا. آخرت ایک دھندلا سا تصور رہ جائے گا. آخرت کی زندگی کے لیے نہ یہ بے قرار ہوں گے, نہ یہ بے چین ہوں گے, نہ یہ پریشان ہوں گے, نہ اس کے لیے مارے مارے پھریں گے, نہ روئیں گے, نہ دھوئیں گے. اور اس مختصر سی دنیا میں لمبی امیدیں باندھ کر اور لمبے منصوبے بنا کر اس کا یہ نقصان ہی اٹھائیں گے کہ یہ آخرت بھلا دیں گے. اور حقیقت کیا ہے, فہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ, جس کے پیچھے انہوں نے آخرت بھلائی ہے وہ تو یہ چل پڑی ہے جانے کے لیے. آپ تو بیٹھے ہیں نا, عام میں آپ کے جانے کے آثار کوئی نہیں. ایک آدمی بیان سے اٹھا اور یوں چل پڑا, پھر جوتا بھی پہن لیا, تو اس کے جانے کے آثار مکمل ہو گئے. مرتحلۃ صرف نہیں کہا بلکہ ذاہبۃ, ارتحال کے ساتھ ذہاب بھی ملا ہوا ہے. یہاں سے اٹھ کے وہاں کھڑا ہو جائے تو یہ مرتحل تو ہے, ابھی ذاہب نہیں بنا. اور جوتا پہن لیا اور ہمیں پیٹ دے دی اور منہ ادھر کر دیا, تو اب اس کو کہتے ہیں مرتحل ذاہب, واپس آنے کا ارادہ کوئی نہیں اس کا, گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت خواہش کی غلامی میں میرا دین چھوڑ بیٹھے گی, لمبی امیدوں میں آخرت بھلا بیٹھیں گے, اور جس کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تو وہ جا رہی ہے. فہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ, اور جس کو یہ بھلائے بیٹھے ہیں وہ ان کے سر پہ آ گئی. وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ, مرتحلۃ قادمۃ. ایک آدمی آپ کو فون کرتا ہے کہ میں گھر سے چل پڑا ہوں, آ رہا ہوں, اس کو مرتحل کہتے ہیں, قادم نہیں کہتے. پھر آپ کو یہاں نظر آنے لگا, او آ گئے, تو اس کو کہتے ہیں مرتحل قادم, کہ ایسا چلنے والا جو چل کے پہنچ چکا ہے. تو اب آپ ذرا دونوں گھروں کی تعبیر میں اللہ کے نبی کا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں, اس کا ہم تجزیہ کریں کہ دنیا کے بارے میں فرمایا مرتحلۃ ذاہبۃ, چل پڑی ہے اور واپس آنے کا کوئی ابھی سوال نہیں ہے. اور آخرت کو کہا
مرتحلتن قادمتن، آ رہی ہے بلکہ آ گئی ہے. جی وہ آ گئے، وہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہے ہیں آخرت وہ آ گئی اور دنیا وہ گئی. تو پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں درخواست کی ہے کتنی شفقت کے ساتھ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، جیسے کوئی آدمی تھک ہار کے کہتا اچھا بھائی تیری مرضی ہے، باقی میں تو یہی کہوں گا اگر یہ کر سکتے ہو تو کر لو. یہ ہے ان الفاظ کے اندر عاجزی اور منت ہے اللہ کے رسول کی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا. اچھا میری امت نہیں مانتے ہو میری تو میری سن تو لو، میری سن تو لو. اگر ہو سکے تو دنیا کے بیٹے نہ بننا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا. اگر کر سکو میری بات تو یہ کر لینا کہ اپنے آپ کو دنیا کی غلامی سے بچا لینا، کہ جو بھی اس کے پیچھے بھاگا ہے وہ سائے کے پیچھے بھاگا ہے، اس نے دیوار سے سر ٹکرایا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا ہے. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، پھر بات اور واضح فرما رہے ہیں، اور یہاں تھوڑا لہجے میں تبدیلی آ گئی، پہلے منت آ رہی تھی اب نتیجہ بتا رہے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، کاش کہ تم ایسا کر سکو، اللہ تکونوا من بنی الدنیا، کہ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. فَافْعَلُوا، کر لینا اس لیے کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، آج تم فیصلہ آباد میں عمل کی دنیا میں ہو، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا. وَأَنْتُمْ غَدًا، اور کل آ رہی ہے، اور کل تم کہاں ہوگے؟ فِي دَارِ الْحِسَابِ، تم حساب کے گھر میں پہنچ جاؤ گے. ولا عمل، وہاں کوئی عمل وہاں کام نہیں دے گا. یہاں سے جو عمل کر کے لے گئے ہو وہ وہاں کام دے گا. اب وہاں کہو گے رب ارجعون، اب کرتا ہوں، نہیں اب نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، ہمارے رخ کیا بدلے، ہم تو راستے ہی بدل گئے، راہیں ہی بدل گئے. اللہ کی طرف چلنا تھا اور چل پڑے دنیا کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن پکارا دوڑو اللہ کی طرف. اور جو تھا نا فرار صرف دوڑنے کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ہر کیفیت کے لیے لفظ الگ ہے. ہمارے پاس تو دوڑنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں. اگر اس کی کیفیت کو ساتھ ظاہر کرنا تو لفظ بڑھانا پڑے گا، ساتھ لفظ بڑھانا پڑے گا. فرار کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ڈر کے بھاگنا. صرف بھاگنے کے معنی میں نہیں ہوتا فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا. لوگ یہاں کمپنی باغ میں بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو فرار نہیں کہتے، ان کو ہرو والا کہتے ہیں. ہرو والا، یہ ہرو ویلو، یہ ہجری، یہ یادو، یہ الفاظ ہیں. اور ایک آدمی ٹریک پہ بھاگتا ہے تو اس کو ہر والا نہیں کہتے، اس کو تسابقہ کہتے ہیں. تسابقہ. ایک آدمی خوف سے بھاگا تو اس کو فرہ کہتے ہیں، ڈر سے بھاگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف ڈر کے. کس سے ڈر کے وہ نہیں بتایا، کس سے ڈر کے بھاگیں یا اللہ کہ توڑو اللہ کی طرف. ڈریں کس سے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے سوا جو بھی ہے سب تیرا دشمن ہے. جس سے ڈرنا اس کا ذکر نہیں کیا. تو عدم ذکر وسعت کے معنی میں ہے کہ میرے سوا جو بھی ہے وہ تجھے کھا جائے گا، لہذا سب سے بھاگ اور میری طرف ہوا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ہماری دوڑ دوسری طرف چلی گئی. تو میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام یہ محنت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ آخرت کی طرف کو رہے. اور دنیا میں ہم مسافر کی طرح آئے ہیں،
اور مسافر اپنی متاع کو لٹا کے سفر نہیں کرتا. آپ اپنا گھر بیچ کے ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں کہ اب یہ سارے پیسے سرینے میں خرچ کروں گا. جو آپ کو کمائیاں ہوتی ہیں اس سے آپ اس قسم کے چونچلے پورے کرتے ہیں. نہیں ہے کہ گھر بیچ کے یہ ہوٹل میں جا کے خرچ کر دیا جائے. ایسے تو حکومتیں ختم ہو گئی. تو انبیاء علیہ السلام یہ ذہن بناتے ہیں کہ آخرت اصل ہے. آخرت اسی مضمون کو حضور نے ایک اور حدیث میں دوسری طرح بیان کیا. کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرا. وہی الفاظ ہیں, وہی مفہوم ہے, الفاظ الگ ہیں. آپ نے کہا دنیا چل پڑی پیٹ پھیر کے. وارتحلت الآخرۃ مقبلا, اور آخرت چل پڑی تمہیں سینہ دے کے. ولکل واحدۃ منہما بنون. کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے چاہنے والے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرہ. میری گزارش یہ ہے کہ تم آخرت کے چاہنے والے بننا. ولا تکونوا من ابناء الدنیا. تم دنیا کے چاہنے والے مت بننا. اس لیے کہ فإن كل أم يتبعها ولدها. اس لیے کہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور کل قیامت کو دنیا ایک بڑھیا عورت کی شکل میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جہنم میں. تو کہے گی یا اللہ میرے بچے بھی میرے ساتھ کر دے. تو جس نے دنیا کو آگے رکھا ہوگا اور آخرت کو پیچھے رکھا ہوگا ان کو بھی اللہ کہے گا چل ان کو بھی لے جا, اور ان سمیت ہو جا کے جہنم میں پھینک دی جائے گی. پھر اسی مفہوم کو اور تو اللہ کے نبی نے بیان کیا. جتنا آخرت کے بارے میں آپ نے ہمیں فکر مند کیا ہے, کاش تھوڑا سا ہم اس کا 100واں حصہ بھی اثر لے لیتے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. پھر آپ نے کہا اللہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ بھائی ادھر توجہ کرو سارے, یہ ہوتا ہے اللہ کا مطلب. جیسے ہم ذرا توجہ سے سنیں تو اللہ کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے توجہ دو. کیا یا رسول اللہ؟ ان الدنیا عرض حاضر. دنیا گری پڑی چیز ہے. یاکل منها البر والفاجر. اس میں سے برے بھی کھا رہے ہیں اچھے بھی کھا رہے ہیں. اگر کسی برے کو زیادہ مل گئی تو وہ بڑا نہیں بن گیا, کسی اچھے کو تھوڑی ملی تو وہ چھوٹا نہیں بن گیا. اس کے آنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا, اس کے جانے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا. یہ تو عرض حاضر ہے, گری پڑی چیز ہے. آپ یہاں سے سفر شروع کریں تو کہیں آپ کو لفافہ نظر آئے گا, کوئی پولیتھین کا, کوئی کاغذ کا, کوئی روڑا نظر آئے گا, کوئی ہڈی نظر آئے گی, کوئی ویسے ہی پرانا کسا پٹا کپڑا نظر آئے گا, کوئی پتے نظر آئیں گے. اب یہ سارے اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں اور اپنے گھر پہنچ جائیں کہ اب میں بہت بڑا آدمی بن چکا ہوں, کہ دیکھو اتنے روڑے اکٹھے کر لیے, اتنے کاغذ اکٹھے کر لیے, اتنے لفافے اکٹھے کر لیے, اتنے مچھر اکٹھے کر لیے, اتنے پولیتھین کے اکٹھے کر لیے. تو آپ کی بیوی کہے گی تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تو یہی کچھ اللہ کا نبی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بڑے تاجر تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم گری پڑی چیز کے مالک بن کر کہتے ہو ہم بڑے آدمی ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. یہ پولیتھین کے کاغذ کٹھے کر کے اور یہ چیتڑے کٹھے کر کے اور یہ کوڑے کے ڈھیر کٹھے کر کے تم کر ہم بڑے آدمی ہیں, اور یہ چھوٹے آدمی ہیں, یہ جھونپڑوں میں رہتے ہیں, ہم بڑے آدمی ہیں, ہم بڑے گھروں میں رہتے ہیں. الا وان الدنیا عرض حاضر. یہ گرا پڑا سودا ہے. یاکل منہ البر والفاجر. اچھے بھی کھاتے ہیں برے بھی کھاتے ہیں. الا ٹھکا میری طرف توجہ کرو. پھر دوبارہ اس لفظ کو ذرا الا وان الاخرۃ اجل صادق. آخرت سچی زندگی ہے. یقضی فیہا ملک عادل قادر. جہاں وہ بادشاہ جو طاقتور ہے, وہ بادشاہ جو عادل ہے, وہ بادشاہ جو ساری قدرتوں کا مالک ہے, وہ اس دن فیصلہ کرے گا. یحق الحق ویبطل الباطل. جو سچے کو سچا کر دکھائے گا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دکھائے گا. یہاں تو سچے جھوٹے پڑ جاتے ہیں, جھوٹے سچے ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہوگا, سچے کا سچ ظاہر ہوگا. لہذا سن لو الا بار بار الا الا الا. مطلب ایسی اہم بات ہے کہ آپ بار بار متوجہ کر رہے ہیں میری سنو میری سنو میری سنو. حالانکہ میں آپ سے بار بار کہنا شروع کروں میری سنو میری سنو تو آپ کہیں گے مول صاحب سناؤ تو صحیح, یہ کیا کہہ رہے ہو میری سنو میری سنو. تو عربی کی فصاحت و بلاغت کو کون پہنچ سکتا ہے جس زبان کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. اللہ دنیا گری پڑی چیز ہے, آخرت سچی چیز ہے. اللہ اس میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر کہا اللہ
غور سے سنو، کیا یا رسول اللہ؟ ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، ساری کامیابیاں، ساری بھلائیاں، ساری عزتیں، ساری خوشیاں، ساری راحتیں، ساری کی ساری جنت میں ہیں۔ پھر کہا الا، غور سے سنو، وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ، اور ساری کی ساری مصیبتیں، ساری ذلتیں، ساری ناکامیاں، ساری پستیاں، بحذافی فی النار، بحذافیرہ فی النار، وہ سب کی سب جہنم میں ہیں۔ مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی اس میں الا 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 کا اتنا تکرار ہو کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے میری امت اسی مضمون میں فیل ہوگی، کثرت کے ساتھ اسی میں فیل ہوں گے، بڑے بڑے فیل ہو جائیں گے، لہذا اس کو الا 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 کہا، الا فاعملوا، الا فاعملوا، ارے میری امت، گویا آخر میں کوئی کہا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو آخری الا ہے نا، اس کو ہمارے محاورے میں یوں سمجھے جیسے کوئی بڑا استاد شاگردوں سے تنگ آ کر میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی میری سن لو، کہ میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فاعملوا، اپنے عمل کو بناؤ، اپنے عمل کو بناؤ، اپنے عمل کو بناؤ، وانتم من اللہ علی حذر، اور عمل کر کے متکبر نہ ہونا، ڈرتے رہنا کہیں عجب میں شیطان تمہیں اچک نہ لے، وانتم من اللہ علی حذر، اور ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا، دھیان سے سنو، انکم معروضون علی اعمالکم، ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے عمل تمہارے سامنے کیے جائیں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے اس کی جزا مل جائے گی، ایک رائی کے برابر برائی ہے تو اس کی سزا مل جائے گی۔ یہ آیت جو آپ نے حدیث کے ساتھ جوڑی ہے، اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت علماء فرماتے ہیں، ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے خوفناک آیت، یعنی ڈرانے کے مضمون میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، یہ لفظ اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے، خوفناک اس کا صحیح ترجمہ نہیں بنتا۔ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے تو جزا ہے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے برابر برائی ہے تو اس کی سزا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بات کو بتایا ہے اور ہمیں ایک ذہن دیا ہے کہ آخرت کے بن کے چلو، آخرت والے بن کے چلو۔ آخرت والے بن کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت میں اپنے بیٹے کو جو فرمایا وہ اس کا مطلب ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن سے کہا لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، اے میرے بیٹے دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو تو دنیا کا سودا کر دینا، آخرت کا سودا نہ کرنا، دو میں سے ایک سودا ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ لو تو یہ جاتا ہے، یہ رکھو تو یہ جاتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا آخرت رکھ لینا، دنیا بیچ لینا، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا، دنیا بیچنی پڑے تو بیچ لینا، کیونکہ نہ بیچو گے پھر بھی چلی جائے گی، اگر آپ نہ بیچیں اپنی دنیا تو پھر بھی تو چلی جائے گی، چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ نہیں؟ تو کیا مطلب ہے کہ آخرت والے بن کے چلو، آخرت والے بن کے چلو، کہ زندگی کی ترتیب اس طرح بنائیں، چاہے ایک پیسے کا کام کریں اور چاہے ایک خراب کا کام کریں، ایک گھر پہ حکومت کریں یا 3 بر اعظم پہ حکومت کریں، زندگی کی ترتیب ایسے بنائیں کہ آخرت پر زد نہ پڑے، آخرت پہ چوٹ نہ پڑے، آخرت کو بچاتے ہوئے جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو، اور اگر آخرت ہاتھ سے جاتی ہے تو پھر ساری دنیا دین پڑی دے دو۔ یزید کے تخت پر ان کا بیٹا بیٹھا، یزید، معاویہ بن یزید، کتنی بڑی حکومت ہے، 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہے، صرف 40 دن حکومت کی، اور سارے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور سارے اپنے اراکین سلطنت کو اکٹھا کیا، اور عمر کیا تھی 22 سال، این شباب 22 سال، اور 3 بر اعظم کے انسان گردن جھکا کے کھڑے ہوئے، تو
ایک خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے جو عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے، کہا کہ میرے باپ نے آخرت کو بیچ دیا اور دنیا کو بچا لیا. میں اپنے باپ کی سنت پر عمل نہیں کروں گا. میں اس دنیا کو تو بیچ سکتا ہوں، اپنی آخرت کو نہیں بیچ سکتا. جس تخت کے نیچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. آپ ایک مل حضور کے طریقے پر چلانے کے لیے بہانے کر رہے ہیں. کیا کریں گے، مجبوری ہے. کیا کریں گے، مجبوری ہے. اور جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے تین بر اعظم کی حکومتوں کو ٹھکرا دیا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ چھوٹا سا کاروبار 50 کروڑ 60 کروڑ 1 ارب 2 ارب کا کاروبار، آپ کہتے ہیں ہماری بڑی مجبوری، ہمارے بڑے پرابلم ہیں. تو اس پرابلم کا کیا حل ہوگا جب اللہ پوچھے گا تو نے میرے طریقے کیوں چھوڑ دیے؟ تو یہ تو 2 روٹیاں کافی تھی، 2 جوڑے کافی تھے. یہ سب کچھ میرے حکموں کو توڑ کے تو نے کس شے پہ کیا تھا؟ تو یہ لوگ ہمارے لیے حجت بن جائیں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ اتنی بڑی قربانیاں لوگ دیں. اچھا انہوں نے تو چھوڑ دی نا، ایک نمونہ یہ کہ انہوں نے چھوڑ دی. ایک اور نمونہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے چھوڑی نہیں، اس کو سیدھا کر کے دکھایا. مطلب ان سے نہیں سیدھی ہو سکی ہوگی تو انہوں نے دیکھا میں عاجز ہوں، چھوڑ دیا. عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر ان سے پہلے سلیمان بیٹھا، ولید بیٹھا، عبد الملک بیٹھا، مروان بیٹھا. اب عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے اور 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے رجاء بن حیوہ کو بلایا. رجاء یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سلیمان بن عبد الملک کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر اپنی آخرت بنانی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو. اور عمر بن عبدالعزیز اس لڑی میں آتے نہیں تھے، وہ چچا کی لڑی میں تھے اور وہ عبد الملک کی لڑی میں آتے نہیں تھے. تو وہ کہنے لگا تو عبد الملک کی اولاد کو کیسے راضی کروں؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے اس کا نام لکھ دے، نیچے عبد الملک کے کسی بیٹے کا نام لکھ دے، دونوں پر بیعت لے لے. تو اس پر پھر اس نے حضرت عمر کے نام وصیت کی اور اس کے بعد یزید کے نام وصیت کی، یزید بن عبد الملک. تو انہوں نے رجاء سے کہا کہ دیکھو میں نے عبد الملک کو خود قبر میں رکھا. عبد الملک ان کا سگا چچا ہے عمر بن عبدالعزیز کا. عبدالعزیز اور عبد الملک دونوں بھائی تھے. اور مروان نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک خلیفہ بنے گا، عبد الملک کے بعد عبدالعزیز خلیفہ بنے گا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبدالعزیز کا انتقال پہلے ہو گیا، عبد الملک کا انتقال بعد میں ہوا. چھوٹا بھائی پہلے مرا، بڑا بھائی بعد میں مرا. تو عمر عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، لہذا اس لڑی سے حکومت ویسے نکل گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا عبد الملک کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا اور جب میں نے اس کے کفن کی گیرا کھولی تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. ہم تو چہرہ سیٹ کرتے ہیں نا قبلے کی طرف، اس کا میت کا چہرہ کر دیا جاتا ہے. تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا سیاہ کالا پڑ چکا تھا. اور عبد الملک یہ جگہ ایسے سرخی سے چمکتی تھی، جگہ ایسا خوبصورت آدمی تھا عبد الملک. پھر اس کے بعد میں نے ولید کو دفن کیا، ولید عبد الملک کا بیٹا کا. میں نے اس کو خود قبر میں رکھا اور جب میں نے اس کے کفن کی گیرا کھولی تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا جس نے ان کو خلیفہ بنایا. سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین آدمی تھا. اور جب وہ تو اس کے ساتھ اور قصہ ہوا، جب ان کو قبر کے قریب کیا اسے تو اس کا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں میرے بھتیجو، عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی بھیج دیا ہے. چھپاؤ چھپاؤ اپنے باپ کو، جلدی چھپاؤ، عذاب جلدی آ گیا ہے. پھر اس کو جب قبر میں اتارا تو فرمانے لگے میں نے اس کی جب گیرا کھولی تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا پڑ چکا تھا. تو اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جس تخت پر یہ 3 خلفاء اس طرح ناکام چلے گئے، اور ان میں سے واللہ ان تینوں میں سے نہ کوئی بے نمازی تھا، نہ کوئی سود خور تھا، اور نہ کوئی ان میں زانی تھا، نہ کوئی شرابی تھا، نہ کوئی بے حیا تھا. ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ ظالم تھے، صرف ظلم. ورنہ نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی نماز. ولید بن عبد الملک 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. تہجد میں روزانہ 10 سے 12 نفلوں میں پڑھتا تھا. اس کی تہجد
ہم تو اٹھتے بھی ہیں تو آدھے سو رہے ہوتے ہیں، آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے پھر زمین پہ جا گرتے. ہماری تہجد تو ایسی ہے. وہ 10 سپارے روزانہ تہجد میں پڑھتا تھا ولید بن عبد الملک. ان کا جرم سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں تھا. نہ یہ حرام کھاتے تھے، نہ یہ سود خور تھے، نہ یہ زانی تھے، نہ یہ شرابی تھے، نہ یہ ہیرا پھیری کرنے والے تھے. انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تلوار کا بے درے استعمال کیا. اس ایک جرم پر ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے قبلے سے ہٹا دیا. اور عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کو جہنم کی آگ میں ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، یوں. اور عبد الملک بن مروان اپنے زمانے کا وہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو آپ 3 شخص اسی تخت پہ بیٹھ کے اس طرح چلے گئے اور اسی تخت پہ آ کر بیٹھ گئے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے اس میں اللہ کے حکم زندہ کر دیے، انہوں نے اپنی خواہشیں قربان کر دی اور اللہ کے احکام زندہ کر دی. اور ایسے زندہ کیے. جب یہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کے کپڑے لادے جاتے تھے، کپڑے، صرف کپڑے، باقی زمان کپڑے. اور جب یہ خلیفہ تھے تو اپنے نوکر کو 8 روپے دیجیے میرے لیے چادر لے کے آؤ. وہ لے کے آیا تو ایسے اس کو ہاتھ لگایا کہ نہیں وہ یہ تو بہت نرم ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے. تو وہ نوکر ہنسنے لگا. تو کہنے لگے ہنسے کیوں ہو؟ کہ جب آپ گورنر تھے مدینہ کے تو آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے کہ جاؤ اس کی چادر لے کر آؤ. میں چادر لایا تو آپ نے ہاتھ لگا کر کہا بڑی سخت ہے، واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے. آپ 100 گنا نیچے آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیادہ نرم ہے، واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے. 800 سے 8 پہ آ گئے. اور عید کے موقع پر بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا تو بیوی نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. کہنے کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کے دوں؟ اور جتنا بیت المال حضرت عمر کے زمانے میں بھرا ہے اتنا بعد میں کبھی بھرا ہی نہیں. تو بیوی نے کہا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے کپڑے بنا لیں اور جو خرچہ ہے روٹی کا میں مزدوری کر لوں، اس سے ہم خرچہ چلا لیں، کوئی اون گھر میں بیٹھے بیٹھے کر لوں. تو عمر نے اپنے خزانچی مزاحم تھے ان کا نام، ان کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیجیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے. وہ کہنے لگا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لے کے دے دیں اور تنخواہ لے لیں. اور وہ بھی انہیں کا ہی تو غلام تھا. تو ایسا چپ ہوئے کہ دوسرا لفظ میں ان سے نہیں نکلا. اٹھ کے گھر آ گئے غمگین سے تھے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے. تو وہ عید کے دن ایک بچے کو دیکھا انہیں میلے پرانے کپڑوں میں تو جی بھر آیا. کہنے کہ بیٹا بڑا برا لگ رہا ہوگا تمہیں ان کپڑوں میں اپنے عزیزوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا. کہ نہیں ابا جان، مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. ہم اس فخر میں ہی عزت والے ہیں. ہمارا آج سر بلند ہے فخر سے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. مجھے کوئی اس پہ احساس کمتری نہیں. تو انہوں نے اس کا قبلہ سیدھا کر دیا لیکن اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا. مشقت اٹھائی 2.25 سال. بس جب خلیفہ بنے تو بیوی سے کہا فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا دنیاوی مرتبہ وہ ہے، دنیاوی، دینی نہیں، دنیاوی، کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی عورت نہیں آئی. جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مطابق کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کو 7 نسبتوں سے شہزادی ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا خامن بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ شہزادی بنی ہے فاطمہ بنت عبد الملک. اور بہت حسین لڑکی تھی. ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو فاطمہ، میں اب تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، چاہو تو مجھ سے جدائی اختیار کر لو. تو انہوں نے آگے فرمایا کہ جب میں نے
سکھ کے دن تیرے ساتھ کاٹے ہیں تو دکھ میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اس جہان میں تیرے ہی ساتھ رہنا ہے۔ کہ پھر مجھ سے مطالبہ کوئی نہ کرنا آج کے بعد۔ کہ نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، بس مجھے اپنے ساتھ رکھو، میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ کہ جو کچھ ہے سارا دے دو مجھے، سارا لے کے بیت المال۔ اچھا، فاطمہ کی ایک باندی تھی بڑی حسین و جمیل، اور عمر بن عبدالعزیز اس پہ عاشق تھے، اور ان سے کہتے یہ باندی مجھے ہدیہ کر دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، اور جب تک وہ بیوی کی ملک ہے تو خامند کے لیے تو حلال نہیں۔ تو جب یہ خلیفہ بن گئے تو فاطمہ بنت عبد الملک نے اس لڑکی کو سجایا اور سارے زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کر کے عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے، آ کر کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہل گئے، اب اندر جنگ شروع ہو گئی، اندر کا عشق ہے کہ حلال ہے، اب اللہ نے بے مانگے دے دیا، انصاف کے تقاضے کچھ اور پکار رہے تھے، تو کافی دیر سر جھکایا، اپنے آپ سے لڑ رہے، آخری اللہ نے ایمان کو فتح دی۔ کہنے گئے لڑکی تو کہاں سے خریدی گئی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے عبد الملک نے کوفے سے فلاں آقا تھا اس سے زبردستی لیا تھا۔ اوہو، تیری تو بے ہی درست نہیں، تو زبردستی لائی گئی ہے، فوراً حکم دے کہ اس کو واپس اس کے پہلے آقاؤں کے پاس پہنچایا جائے۔ تو کہنے لگے این وجدک علی یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ تیرا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہنے لگے وہ پہلے سے دگنا ہے پر اسے اللہ پہ قربان کرتا ہوں، وہ پہلے سے دگنا ہے میں اللہ پہ قربان کرتا ہوں۔ تو وہ اسی 3 بر اعظم کی سلطنت میں ایسے کامیاب گئے کہ ان کو مورخین نے خلفائے راشدین کی فہرست میں لکھ دیا، اور اللہ نے دکھایا بھی صحیح۔ وہ میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ رجاء بن حیوہ کو انہوں نے موت پہ بلایا کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں رکھنے لگے، اللہ نے پہلے دکھا دیا، ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور حضرت عمر کے سینے پہ گر گیا۔ جب انہوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ تو ہماری طرف سے آپ 3 بر اعظم میں کاروبار پھیلا دیں، پر ایسا کریں جیسے عمر نے کیا، چاہے 6 بر اعظم میں اپنی تجارت کو پھیلا دیں، لیکن جیسے ابھی آپ تجارت کر رہے ہیں یہ تو جہنم کے سودے ہو رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، لیکن جو عام حال ہے وہ تو یہی ہے، جب آپ آنکھیں بند کر کے سود کی غلامی میں چل رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے نفع کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب سامنے نہیں، تو یہ کمانا تو مصیبت ہے۔ ورنہ مسلم شریف جیسی کتاب کی روایت ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے میں تھک کے گھر لوٹتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کمائی کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ تو قبر سے پہلے ہو گیا، اب جب قبر میں رکھا جانے لگا تو پھر کیا ہوا؟ تو رجاء بن حیوہ ان کی قبر میں اترے، انہوں نے وہ بند کھولا تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے 14ویں رات کے چاند کو کاٹ کے قبر میں رکھ دیا ہو، ایسے چمک رہا تھا۔ تو پھر ان کی موت پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مورخ نے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے ہیں۔ انہوں سے میں 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص کا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، وہ ہر جمعے اس کو خواب میں ملتا تھا، ایک جمعے ملنے خواب میں نہیں آیا، اس سے اگلے جمعے آیا، میں کہا بیٹا پچھلے جمعے نہیں آئے؟ کہ پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے سارے شہداء سے کہا تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ چونکہ یہ کتاب بڑی مستند ہے اس لیے میں بڑے تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حبیب بن عمیر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
لڑائی میں قید ہو گئے، 10 آدمی تھے، انہوں نے 9 قتل کر دی، ان کو روک لیا، یہ بڑے خوبصورت تھے۔ تو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو، ان کو غلام بنا لیا۔ ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، تجھے اپنی لڑکی بھی دے دوں گا۔ تو فرمانے لگے تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دوسری طرح اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اس نے ایک کمرے ایک گھر میں نا ہر چیز، شراب، گوشت، روٹی، ہر چیز مہیا کر کے اپنی لڑکی کو ساتھ شام داخل گئے کا اس سے برائی کروا، جب یہ برائی کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کے پیچھے لگی رہی، اور 3 دن 3 رات میں حبیب بن عمیر کی نہ نظر بہکی نہ ہاتھ بہکا۔ نظر بہکتی ہے پھر قدم بہکتے ہیں، پھر آگے سارے گناہ کی منازل طے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ نظر کے پردے گرا کے رکھا کریں۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ نظر کے پردے گرا کے رکھیں۔ اس سے آگے ایک مضمون آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے اوپر۔ اور اس آیت میں ربط یہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لیتا ہے اللہ اس پر اپنے نور کی تجلیات کو کھول دیتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا نور پتے پتے میں نظر آئے، ان آنکھوں سے حرام نکال کے پھینک۔ بڑا بڑا مزے کا سودا ہے، بصارت اللہ کو دے دو، بصیرت اللہ سے لے لو۔ حرام دیکھنا چھوڑ دے، یہ پتوں سے بھی نور چمکتا دکھائی دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے، مستقل اس پر رسالے اور کتاب، امام غزالی جیسے عظیم انسان نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس آیت پر۔ وہ جب دیکھنا جب نظر نہ اٹھے تو گمراہی کہاں سے ہے، وہ آخر تھک کر کہنے لگی تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے؟ فرمانے لگے وہ روکتا ہے جو کسی سے غافل نہیں، جس سے کوئی چھپتا نہیں، میرا اللہ مجھے روکتا ہے۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، میں خود تجھے نکالوں گی۔ تو باہر نکل کے اپنے باپ سے کہنے لگی الہینا ارسلتنی، آپ نے مجھے کس کو بہکانے کے لیے بھیجا ہے؟ حجر او حدید لا یاکل لا ینظر، وہ پتہ نہیں پتھر کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، کہاں سے گمراہ کروں؟ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا لڑکی اس وقت میرے لیے یہ شراب بھی حلال ہو چکی ہے اور یہ سور بھی حلال ہو چکا ہے، میں بھوک کی اس سطح پہ ہوں، لیکن میں موت کے ساتھ تو سودا کر سکتا ہوں، حرام کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، جب رات ہوئی تو اس نے رات کو آئی اور ان کو زادرا دیا، توشہ دیا اور ایک ستارہ دکھایا کہ یہ ستارہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنا، رات کو چلنا دن کو چھپنا، تم سی رات پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ رات کو چلتے تھے دن میں چھپتے تھے، ان کو 8ویں رات تھی چلتے ہوئے، تو ایک دم پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، انہوں نے کہا پکڑا گیا پکڑا گیا۔ تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پیچھے آ گئے حبیب حبیب، تو ایک دم کانپنے لگے، اس لیے کہ یہ آواز ان دوستوں کی تھی جو ان کے سامنے شہید کر دیے گئے تھے۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو 9 کے 9 گھوڑوں پہ سوار جو ان کے سامنے شہید کر دیے گئے تھے۔ کہنے لگے اور تم کہاں سے آ گئے؟ اولیس قد قتلتم، تم تو میرے سامنے قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کا ہاں تمہیں پتہ نہیں اللہ کی راہ میں مرنے والے زندہ ہوتے ہیں۔ کہا تو تم کہاں آ گئے؟ کہا عمر کا انتقال ہو گیا ہے، سارے شہداء اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ملا ہے۔ تو ایک کہنے لگے گھر جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہنا نہیں یہ ہاتھ کیوں کر، کہ میں نے یوں ہاتھ کیا تو مجھے یوں جھٹکا دیا تو مجھے اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ 4 قدم گھوڑا چلا تھا تو انہوں نے مجھے زور سے کوہنی ماری، میں جو الٹ کے گرا، اٹھ کے دیکھا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ 3 وزیر اعظم کے بادشاہ کے لیے آسمان سے شہداء اتر سکتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو ایک مل چلانے والا کیوں نہیں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ زندہ کر سکتا؟ یا ایک تختی چلانے والا کیوں نہیں اللہ کے رسول کی ترتیب کو زندہ کر کے اتنی بڑی عزت لے سکتا؟ ہم کوئی آپ سے چھڑوا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو کاروبار، کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی والے کرو۔ اس میں پھر جتنا مرضی بڑا سودا کرنا پڑے کرو اسے، ہم نہ نفع کے غلام ہیں نہ نقصان کے غلام ہیں۔ نفع نقصان ہماری بنیاد نہیں، اللہ کا حکم ہماری بنیاد ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری بنیاد ہے۔
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، تعبیر کے امام ابن سیرین، صحابہ ان سے